آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت جو ہے وہ معاہدے یا توسیع ہوگی سیز فائر میں؟ ایران جو ہے وہ آ پائے گا یا پھر یہ کہ امریکہ حملہ کرے گا، اور حملہ کرنے کی پوزیشن میں امریکہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت؟ جی بالکل، اس وقت بہت ہی کرٹیکل فیز ہے ظاہر ہے یہ، اور ساری دنیا کی نظریں اس وقت اسلام آباد پہ مرتکز ہوں گی۔ اب دیکھیں، یہ جو ہے انفارچونیٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس قسم کی برنکسمین شپ ہو رہی ہے جس میں اتنی کورسو ڈپلومیسی امریکہ کی طرف سے، اور پھر ایران میں بھی ظاہر ہے وہ بھی رسپونڈ کر رہا ہے اسی دا سیم کائنڈ۔ یہ بیکاز اس میں ہو کیا رہا ہے، اس میں کئی بار پھر جو روم فار مس کیلکولیشن ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور میں یہ پہلے بھی بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہ ساری سچویشن میں، یہ پہلے مذاکرات کا راؤنڈ جب ختم ہوا اس وقت سے لے کے دوسرے جب انشاءاللہ جب بھی یہ شروع ہوتا ہے، یہ کرٹیکل پیریڈ اس لیے ہے کہ اس پیریڈ میں دونوں سائڈز کوشش کر رہی ہیں کہ اپنی بارگیننگ پوزیشن کو بہتر کریں، اچھا ساتھ ہی ساتھ اپنی کو بہتر کرنا چاہتی ہیں، اور جو دوسرے کی بارگیننگ پوزیشن ہے اس کو وہ نیوٹرلائز کر کے یا اس کو انڈرمائن کرنا چاہتی ہیں۔ اب امریکہ نے یہ بلاکیڈ اسی لیے کیا کہ جو ان کے پاس ایک بڑا کارڈ تھا ایران کے پاس، کہ جی انہوں نے جو اپنا ہرمز کو بلاک کیا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے اتنا اکنامک کاسٹ بڑھ گیا تھا، اور امریکہ پہ بھی پریشر، پوری دنیا پہ پریشر تھا اس کا، ایون ان کی جو کانسٹیٹوئنسی تھی، کور کانسٹیٹوئنسی تھی ٹرمپ کی، اس کے اوپر بھی اس کا فرق پڑ رہا تھا، تو اس کو انہوں نے نیوٹرلائز کرنے کے لیے بلاکیڈ کیا۔ ساتھ ہی ساتھ بلاکیڈ اس لیے بھی کیا کہ اگر کبھی مستقبل میں بھی، کیونکہ ان کو لگا کہ ایران کو تو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جی یہ کارڈ تو ہم کسی وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ تو شاید سب سے اہم کارڈ ہی ہے ہمارے پاس، سب سے اہم لیوریج ہی ہے، تو انہوں نے اس لیے بھی کیا کہ آئندہ کے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے کہ یہ دوبارہ سے کارڈ اس طرح سے استعمال اتنی آسانی سے نہ کر سکے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی وہ یہ کریں گے تو امریکہ آگے سے ان کی ریاکشن بلاکیڈ ہوگا۔ لیکن اس قسم کی جو ٹھیک ہے یہ تو آپ نے کر دیا، یہ بارگیننگ پوزیشن انہانس کرنے کے چکر میں آپ جو ہے نا دونوں یہ کورسو ڈپلومیسی کر رہے ہیں، لیکن اس میں اب جو کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، انہوں نے پھر جلتی پہ تیل کا کام کیا کہ ایک ایسے وقت میں جب ٹرسٹ ڈیفیسٹ آلریڈی بہت ہی زیادہ تھا اس میں، اور جو ہے نا دونوں سائڈ ظاہر ہے اپنی اپنی ہوم کانسٹیٹوئنسیز کو یہ بتا رہی تھی کہ وہ جو ہے نا اس وقت ایک برتری کی سچویشن میں ہے، اور مذاکرات بھی ایک جو ہے نا پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کر رہے ہیں، تو اس میں انہوں نے بالکل ہی ایران کی پوزیشن کو انڈرمائن کر دیا، یہ کہہ کے کہ جی ہم بلاکیڈ جاری رکھیں گے، بٹ انہوں نے تو ختم کر دیا ہے، انہوں نے ہماری ساری چیزیں مان لی ہیں جی، وہ تو بالکل ایک قسم کا جس طرح انہوں نے لفظ یوز نہیں کیا، لیکن اس طرح شو کیا جس طرح ایران نے تو بس سارا کچھ سرنڈر کر دیا اور بس امریکہ جیت گیا ہے نا۔ اب وہ ظاہر ہے کہ دیکھیں ایران میں کیسے ریزونیٹ کرے گا وہ میسج، اس کا ریاکشن آیا ایک دم، اور اس کے بعد سے پھر وہاں پہ جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ اسٹرینتھن ہو گئے، اور پروسیس جو ہے رک گیا۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کبھی جب اس طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں تو اس میں کئی بار بہت وہ فرسٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر کئی بار وہ جو ہے نا تھوڑا سا ریئیکٹیو موڈ میں جب آتے ہیں تو کچھ ایکشنز ان کے اتنے پریڈکٹیبل نہیں رہتے، تو اس چیز کا خطرہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک مس کیلکولیشن شروع جو ہے نا اگر ہو جائے اس کی سائیکل، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ کہاں جائے گی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں امید ہے، اور پوری دنیا کو یہ امید اس وقت ہے کہ سینٹی پریویل کرے گی دونوں سائڈز پہ، اور آخر میں جس طرح پہلی راؤنڈز مذاکرات کے آخری دن تک پتہ نہیں تھا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ایران کہہ رہا تھا کہ جی اگر آپ نے وہ سیز فائر نہیں کی لیبنن میں تو ہم نہیں آئیں گے، لیکن پھر بعد میں آ گئے تھے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں سائڈز کو دیکھیں سوٹ تو کرتا ہے، دونوں سائڈز کو آف ریمپ جانا، مذاکرات دونوں سائڈز کو ایکولی سوٹ کرتے ہیں، لیکن اب اس کشمکش میں، اس کورسو ڈپلومیسی میں، اس برنکسمین شپ میں کہیں مس کیلکولیشن نہ ہو جائے، اس کا احتمال باقی ہے۔ اب یہ بالکل بہت آپ نے بہترین یہ بات کی خالد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ جو دوسرے پتے کی بات کی ہے ایران نے، کیا ان کا اشارہ باقر کالیباف صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر یعنی حملہ ہوا تو اس کے بعد پھر ان کے پاس اور پتے بھی ہیں اور جوابی تیاری بھی کر رکھی ہے، کس طرح کی جوابی تیاری ہوگی؟ یہ جو ناکہ بندی ہے اس کو وہ ختم کر سکتے ہیں، تو ان کے پاس کیا ہتھیار ہیں، کیا اسٹریٹجی ہے یعنی ممکنہ طور پر؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا باب المندب جو ہے وہ بھی بند ہو سکتا ہے، اور اس کے بند ہونے سے کیا ہوگا؟ بہت شکریہ عاصمہ صاحبہ، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے میرا اشارہ اسی طرف تھا، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور امریکہ نے جو جنگ لڑی ہے اس نے پوری ملٹری مائٹ کے ساتھ لڑی ہے۔ 11 ان کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، نیوکلیر پاورڈ، ان کے پاس تقریباً 70 کے قریب سب مرینز ہیں، 90 کے قریب ڈسٹرائرز ہیں، یہ انہوں نے 40 دن کے اندر امپلوائے کرنے تھے۔ اب یہ کاؤنٹر بلاک اٹ سیلف کرنا، وہ اٹ سیلف ایک کمزوری ہے، لیکن پھر ایران کے پاس آپشن رہتی ہے کاؤنٹر بلاکیڈ لگانا، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی تھی باب المندب کی طرف، اور وہ اس کی نشانی
या एक सपोर्ट में मैं आर्गुमेंट में ये कहूंगा कि अभी अमेरिकन हुकूमत ने, मिलिट्री ने एक डिप्लॉय किया अपना वॉरशिप पे, जॉर्ज W.H. बुश किया है, और वो शॉर्टेस्ट रास्ते रेड सी के रास्ते इनटू दिस गल्फ और ये जो पर्शियन गल्फ में लाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने पूरे अफ्रीका का डिटूर किया है, ऑल द वे बाब अल मंदब से नहीं गुजारा। एक तो मिलिट्री स्ट्रैटेजी, एक एलिमेंट ऑफ फियर तो अभी भी ईरान का है क्योंकि वो हुतीज के कंट्रोल में है और वो कहीं ज्यादा छोटा पैसेज है एज कम्पेयर टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, नंबर 1। लेकिन एक मैं इस पे खुश भी हुआ कि ये अच्छा किया कि उधर से गुजार दिया इन्होंने। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर कोई और थर्ड पार्टी और शो स्पॉइलर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके भी वहां अगर हमला कर देते तो जाहिर है किसी ने नहीं सोचना था कि ये हुतीज ने नहीं किया होगा, और वो जाहिर है ईरान के खिलाफ जाता, अमेरिकन प्रेसिडेंट पर बहुत बड़ा प्रेशर डेवलप हो जाता कि उन्होंने हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाया, चाहे वो एक रॉकेट ही मारे, चाहे सिंबॉलिकली हो, चाहे छोटी सी को वीडियो रिलीज हो जाए, तो वो बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट हो सकती थी। ये हमारे लिए तो बेहतर हुआ वो लॉट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एम्बेसडर साहब भी कह रहे थे, ये इस वक्त एक जंग जो 40 दिन दोनों मुल्कों ने लड़ी, एक सीज फायर रही। अब ये सीज फायर के अंदर जो अब जंग तो खत्म या पॉज आई हुई है, लेकिन वॉर ऑफ परसेप्शन शुरू है। दोनों मुल्क नहीं चाह रहे कि ये परसेप्शन जाए उनके लोगों को, खास तौर पर कि हमने पोजीशन ऑफ वीकनेस से मुआहिदा किया है, और दोनों के पास दलीलें बहुत सॉलिड हैं, बिल्कुल लॉजिकल हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहते हैं कि मैं सबसे बड़ी यूनाइटेड स्टेट्स नेवी है इस वक्त, उसके पास कैपेबिलिटी है, वो एक अलग डिबेट है उसकी परफॉर्मेंस कैसे रही, और मैं डे 1 से कह रहा हूं कि ये बहुत डाइल्यूटेड नेवी है, ये वो टास्क नहीं कर पाएगी, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी नहीं खुलवा सकी। तो एक सिर्फ ब्लॉकेड लगाना ही उनको इसलिए पड़ा, जो मिस्टर जॉर्ज कह रहे थे कि लगाना ही इसलिए पड़ा कि वो चाहते थे कि एक न्यू नॉर्मल ईरान ना बना पाए ब्लॉकेड करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, नंबर 1। नंबर 2, आपने एक और चीज एलिमेंट देखा होगा कि ईरान को जो ऑब्लिगेशन है, उनके पास भी एक न्यू फाउंड रियलिज्म है, न्यू फाउंड ग्राउंड रियलिटी है कि हमने 40 दिन तक सुपर पावर को एक न्यूट्रलाइज किए रखा या ओवर पावर नहीं करने दिया, तो उनको भी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए, और उनके पास ज्यादा प्रेशर इसलिए है कि यहाँ पे पासदारान इनकलाब की एक स्ट्रेंथ है। लेकिन आपने देखा कि दिसंबर में जो मुजाहरे हुए थे वो जाहिर है उसमें पूरी हुए थे, उसमें कई लोग जान से गए, वो टेम्परेरी तौर पर लोग कन्वर्ज तो कर गए हैं, लेकिन ईरान में एक एलिमेंट ऑफ सेगमेंट अभी भी मौजूद है जो चाहेगा कि रजीम किसी तरह नाकाम हो, और चाहेगा कि इस तरह से कोई ऐसा टेक होम वॉर ट्रॉफी ना दिखाई जा सके लोगों को, ताकि वो अनरेस्ट को फ्यूल कर सके, और जाहिर है बैक बाय अगेन अमेरिका एंड इजराइल। आखिरी बात इसके ऊपर इंपॉर्टेंट ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक वॉर ट्रॉफी की बात करते हैं, तो वो आपने नोट किया, वो कहते हैं जी मैं न्यूक्लियर डस्ट भी लेके जाना चाहता हूँ। न्यूक्लियर डस्ट कुछ भी नहीं है, वो वाकई डस्ट है, लेकिन एक एलिमेंट ऑफ ट्रॉफी के तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं। अगर आज उन्होंने कह दिया कि वो नहीं लेके नहीं जाना चाहते, आज उनका ये भी स्टेटमेंट आया कि वो न्यूक्लियर डस्ट नहीं ले जाना चाहते, तो इसका मतलब ये है कि उसमें उनको ज़मीनी जो कार्रवाई है वो उसमें नज़र नहीं आ रही कि उसमें उनको कामयाबी होगी, तो उनकी नाकामी हम कह सकते हैं इसको, नहीं? जी, मैं सिर्फ माइंडसेट की बात कर रहा था कि शो ऑफ पीस जिसको एक, जैसे मैंने कहा, वो एक करना चाहते थे, विश लिस्ट में उनकी था, वो तो फुट ऑन ग्राउंड भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर सके। वो तो रजीम चेंज जिस तरह की है, वो अपने परसेप्शन से कहते हैं चेंज कर दी है। वो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, वो गोल पोस्ट तो खुद ही सेट करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ माइंडसेट कहना ये चाह रहा हूँ कि अब दोनों मुल्कों के पास पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, अपनी अपनी है। अब वे फॉरवर्ड ये होना चाहिए कि वो उस परसेप्शन या डिल्यूजन से बाहर निकले, वो इस चीज से खौफजदा ना हो कि दुनिया ऑप्टिकली कैसा इसको देख रही है। आखिरी बात यह है कि अभी देखिए पाकिस्तान लीडर्स ने आना है, कोई भी साइड ये कमिट नहीं कर पा रही, और अमेरिकन साइड, हालांकि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया कि जेडी वैंस रवाना हो रहे हैं, लेकिन वो फिजिकल नहीं बता रहे कि वो कहाँ हैं। मेरी इंफॉर्मेशन या मेरा नॉलेज ये कहता है कि शायद वो यूरोप में है, लेकिन वो कमिट इसलिए नहीं करेंगे कि शायद पहले पहुंचने वाली टीम भी एक पोजीशन ऑफ वीकनेस शो करेगी। खासतौर पर जब डिक्लेयर कर दिया ईरान ने कि मैं नहीं आ रहा या उनकी हुकूमत से कोई नुमाइंदगी नहीं हो रही, तो जो पहले पहुंचने का मतलब एक एलिमेंट ऑफ वीकनेस होगा। तो आई थिंक मोर ऑफ अ गेम ऑफ नर्व्स हो रही है, ब्लिंकमैनशिप हो रही है कि कौन पहले डर जाता है, कौन आंख झपकता है। ये पीस टाइम में हो रहा है, अल्लाह करे द सैनिटी प्रिवेल्स, और अब मेरा ख्याल है कुछ वे फॉरवर्ड उनको ढूंढना चाहिए बियॉन्ड दैट ईगो। वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये इसमें बिल्कुल सही बात। अब ये अहमद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पिछली दफा ये हुआ था कि सीज फायर से पहले यानी एक बड़े हमले की बात की थी प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और फिर आपने देखा फील्ड मार्शल ने बात की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, प्राइम मिनिस्टर ने बात की मसूद पज़ेश्कियान के साथ, और उसके बाद सीज फायर हुआ। क्या उस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है? क्योंकि बैकडोर तो बहुत सी बातें हो रही हैं। अभी डार साहब की मुलाकातें हुई हैं, उनकी फैसल बिन फरहान साहब से बात हुई है, उनकी चीनी एम्बेसडर से मुलाकात हुई है, उनकी अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकात हुई है। तो क्या आपको लगता है बैकडोर एक हलचल चल रही है इस वक्त और कुछ कामयाबी मिल सकती है या नहीं?
جی بہت شکریہ. دیکھیں اس سے پہلے بھی جب رائزنگ لائن 1 تھا تو اس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ٹویٹ کیا تھا ایویکویٹ تہران کا، اور پھر اس کے بعد 2 دن کے بعد انہوں نے پھر پیس اور سیز فائر اور نیگوسیشن اور امن کی بات کی. پھر دوسرا ابھی جو جنگ ہوئی ہے اس میں آپ نے دیکھا اینڈ آف سویلائزیشن والی بات ہوئی. پھر 72 آورس کے اندر اندر پاکستان کی ایفرٹس کی وجہ سے they were in اسلام آباد ٹاکنگ. لیکن ابھی اس وقت جو ساری یہ چل رہی ہے اس کو کلاسک پری نیگوسیشن فیز کہا جاتا ہے، جس میں جس ٹول کو ڈپلوائے کیا جا رہا ہے ایرانیز اور امریکنز کی طرف سے اس کو کیلیبریٹڈ ایمبیگوٹی یا ڈیلیڈ کلیئرٹی کہتے ہیں. اب یہ ٹول امپلائے نیگوسیشنز یا میڈیشن سے پہلے 2 وجوہات کی بنا پہ کیا جاتا ہے. ایک، آپ روم میں انٹر ہونے سے پہلے اپنی جو لیوریج کی جو سپیس ہوتی ہے اس کو انکریز کرتے ہیں تھرو ریٹرک اینڈ پرسپشن. اور دوسرا اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو ان کو سیٹسفائی کرنا ہے. اس کے لیے یہ ساری جو ابھی تک دونوں طرف سے جو کلیئرٹی جو ہے اس اسپیشلی ایرانینز کی طرف سے کلیئرٹی نہیں ہے. اچھا اب یہ ٹول یہ JCPOA کے دور میں بھی کر چکے ہیں ڈپلوائے. نیگوسیشنز میں ایرانینز اکثر یہ کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک میکسیمائز آپ اپنی سپیس کرنے کے آپ کے چانسز بن جاتے ہیں ٹیبل کے اوپر. اس کا ایک نقصان بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ڈیلیڈ ایمبیگوٹی کو جتنا زیادہ ڈیلے کرتے چلے جاتے ہیں تو جو سپوائلر ایلیمنٹس ہے ٹورڈز دی لیٹر اینڈ وہ اس کو ایکسپلائٹ بھی کر سکتے ہیں. جیسے اب جو مذاکرات کے بارے میں امریکنز کی طرف سے آپ نے خود ابھی بتایا کہ ان کی جو پری ٹیمز ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، پھر اس کے بعد امریکنز کا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ایگری کر رہے ہیں، لیکن ایرانینز کی طرف سے ابھی تک جو ہیں وہ چیزیں ڈاؤٹ میں ہیں. سو اس ساری سچویشن میں جو عام طور پہ جو ہسٹوریکلی دیکھا گیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ممالک ہوتے ہیں پرسیپشن اور ریٹرک کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ٹورڈز جب بالکل ٹاکس ہونے والے ہوتے ہیں تو بیٹر سینس پریویل کرتی ہے اور وہ ٹاکس کے لیے آتے ہیں. جہاں تک سیز فائر کی بات ہے، جیسا آپ نے بھی اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ اس میں تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے. ظاہر ہے فیس سیونگ امریکہ کو بھی ریکوائرڈ ہے، فیس سیونگ ایران کو بھی ریکوائرڈ ہے. اور یہ جو نیگوسیشن کا پروسیس ہے، جب آپ کہتے ہیں دونوں پرنسپل ایکٹرز یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان سول میڈیٹر ہے، ابھی پچھلے 24 گھنٹوں میں دونوں نے یہ بات دوبارہ سے ریٹریٹ کی ہے. جب پاکستان پرنسپل ایکٹر ہے، اس کا میڈیٹر ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نیگوسیشن کا پروسیس بھی انٹیکٹ، انسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. جب سارا کچھ انٹیکٹ ہے تو پھر سیکنڈ راؤنڈ ہونا چاہیے اور دونوں کو اگری کر کے اس کے اوپر آنا چاہیے. ادروائز جو سپوائلر ایلیمنٹس ہیں ان کو ایک اور موقع ملے گا پروپیگنڈا ڈومین میں، پرسیپشن ڈومین میں ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنے کا. بالکل ایسا ہی ہے. احمد جوہر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ جو ایک پہلے کون آنکھ چھپکے گا پہلے کون آنکھ چھپکے گا، اس میں ظاہر ہے کہ نقصان تو بہت ہوگا، لیکن اگر ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے، تو ایران یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے پاس ایک لیوریج ہے، اور وہ لیوریج یہ ہے کہ وہ سروائیو کر چکے ہیں. اور پھر چین کا کردار، مثلاً آج بھی چین کا سٹیٹمنٹ آیا. اس دن آپ نے دیکھا کہ جو جہاز انہوں نے پکڑا، یعنی قبضے میں لیا ہے امریکہ نے، اس کے اوپر بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے. آج آبنائے ہرمز کو کھلنے کے حوالے سے بھی سٹیٹمنٹ آیا. تو چین آہستہ آہستہ انوالو ہو رہا ہے اس پورے پروسیس کے اندر. جی بالکل. ایک تو جس طرح آپ نے پہلے کہا نا، اس وقت تو وہ گیم آف چکن بن گئی ہے نا کہ کون پہلے بلنک کرتا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں چین کے کردار کے حوالے سے، چین پہ میں نے کچھ ہفتے پہلے بھی کہا تھا کہ چین جو ہے آنے والے دنوں میں ڈپلومیسی میں زیادہ ایکٹیو نظر آئے گا. پھر ابھی دیکھیں ریسنٹلی چائنیز پریزیڈنٹ کی وہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی آئی جس میں انہوں نے 4 پرنسپلز یا 4 پروپوزیشنز انہوں نے اس کو کہا، انہوں نے ڈیفائن کی کہ جی ان اصولوں کے تحت یہ مڈل ایسٹ کا یہ سارا مسئلہ حل ہونا چاہیے. چین وہ ملک ہے دنیا میں جس کو سب سے زیادہ ایران پہ لیوریج ہے. اور اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ وہ 90% تیل ایران کا خریدتا ہے، اس کی وجہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ سب سے زیادہ ٹریڈ جو ہے ایران کی ان کے ساتھ ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو ایران کی ڈیفنس انڈسٹری کھڑی ہے وہ بھی چین پہ زیادہ رلائے کرتی ہے. ان کے آپ سمجھ لیں فیول سے لے کے جو میزلز کا فیول ہے، ان کے جو الیکٹرانکس ایکوپمنٹ ہیں، جو ان کا اسٹیل الوائے جو جس الوائز میں بنتے ہیں، بہت ساری چیزیں. تو وہ اس لیے چین کو بہت ہی زیادہ لیوریج ہے. اچھا چین کا جو سٹائل ہے ڈپلومیسی کا وہ ذرا باقی ملکوں سے مختلف ہے. اس میں آپ کو کوئی بلسٹر نظر نہیں آئے گی، کوئی مطلب بہت زیادہ وہ جو ڈپلومیسی کرتے ہیں وہ پبلک ویو میں نہیں کرتے، میڈیا کے ویو میں نہیں کرتے، وہ کافی ساری بیک اینڈ کر رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو چین کی اس میں تائید حاصل ہے وہ بہت اہم ہے، بیکاز بیک چینل پہ پاکستان ظاہر ہے اس وقت جو پیوٹل رول پلے کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بیک اینڈ پہ جہاں پہ ضرورت پڑتی ہوگی. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں پاکستان کی اور چین کی مسلسل رابطہ مختلف لیولز پہ ہے، تو وہاں پہ پھر چین کی طرف سے بھی میسیجنگ ایران کو جاتی ہوگی. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں ابھی جو وقت ہے اس میں چین کی طرف سے جو ہے نا اگر تھوڑا سا ذرا زیادہ جو ہے نا کوئی جو ہے نا جو میسیجنگ کے سینس میں